چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم۔ سامعین، تاریخ ہند کے سلسلے کی 34ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اکبر دراز قد تھا، خوبصورت تھا، سینہ چوڑا اور بازو لمبے تھے۔ اس کی آنکھیں اور بال سیاہ تھے۔ چہرہ ابتدا میں گورا اور سرخ تھا مگر بڑی عمر میں سانولا پڑ گیا۔ یہ آدھا ایرانی اور آدھا ترک تھا، اسی وجہ سے فارسی اور ترکی دونوں زبانیں بول سکتا تھا۔ بدن کا ہٹا کٹا تھا، گھوڑے کی سواری کا بہت شوقین تھا۔ پیدل چلتا تھا تو ایک دن میں اکثر 30-40 میل کا سفر طے کر جاتا تھا۔ بندوق کا نشانہ لگانے میں یکتا تھا۔ اس کے پاس بہت سی بندوقیں تھیں جن میں سے ہر ایک کا جدا جدا نام تھا۔ درست انداز کا ذکر پہلے ہی آ چکا ہے۔ یہ وہی بندوق ہے جس سے اکبر نے چتوڑ میں جمیل کو مارا تھا۔ اس بندوق سے اکبر نے 1900 شکار مارے تھے۔ یہ خود داڑھی نہیں رکھتا تھا اور اوروں کو داڑھی رکھتا دیکھ کر خوش نہیں ہوتا تھا۔ یہ ان چیزوں سے پرہیز کرتا تھا جن سے اس کی ہندنی بیویاں اور ہندو دوست نفرت کرتے تھے۔ سامعین، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ جو عمر زیادہ ہوتی جاتی تھی، اکبر کا دل نرم ہوتا جاتا تھا۔ اس کو بہت سی لڑائیاں لڑنی پڑیں مگر اس نے کبھی کوئی ملک نہیں اجاڑا اور نہ کہیں رعایا کو لوٹا کھسوٹا۔ چھوٹی عمر میں سلیم سخت بے رحم تھا۔ ایک دفعہ اکبر نے سنا کہ سلیم نے کسی کی جیتے جی کھال کھنچوا دی۔ کہنے لگا، تعجب ہے کہ جو شخص مری بکری کی کھال اترتی دیکھ کر دل میں دکھ مانتا ہے، اس کا بیٹا کیوں کر کسی جیتے انسان پر ایسا ظلم و ستم روا رکھ سکتا ہے۔ اکبر کی اپنی تعلیم و تربیت تو مسلمانوں کی سی تھی مگر وہ کہتا تھا کہ ہر مذہب میں راستی اور نیکی موجود ہے۔ جو خداوند تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ ہر جگہ اس کا دیدار پا سکتا ہے۔ مسلمان مسجد میں، ہندو اپنے مندر میں اور عیسائی گرجے میں۔ اسی وجہ سے وہ ہندوؤں کے حق میں بڑا نرم اور مہربان تھا۔ اکبر کے عہد میں ہر شخص کو اختیار تھا کہ جو مذہب پسند کرے اس پر چلے۔ اکبر کو شوق تھا کہ اپنے دربار میں ہر ملت کے عالموں اور پیشواؤں کو بلاتا تھا۔ اکثر جمعرات کی شام کو ان کو حکم دیتا تھا کہ اپنے اپنے مذہب کی تائید میں تقریر کریں۔ سنی، شیعہ، برہمن، پارسی، عیسائی اور یہودی باری باری اپنے اپنے مذہب کی صداقت ثابت کرنے میں سعی اور سرگرم ہوتے تھے۔ اس سب بحث و مباحثے کے بعد اکبر نے ایک نیا مذہب نکالنے کا ارادہ کیا اور اس کا نام دین الہی رکھا۔ جس مذہب کی کوئی بات پسند آئی وہی اکبر نے دین الہی میں لے لی۔ دین الہی کی تعلیم یہ تھی کہ خدا ایک ہے اور اکبر اس کا خلیفہ ہے۔ اکبر کہتا تھا کہ اگر کوئی خدا تعالیٰ کا شہودی کرشمہ چاہتا ہے تو آفتاب، آتش اور سیاہ رات موجود ہے۔ جس طرح قدیم آرین لوگ ان کی پرستش کرتے تھے تم بھی ان کو پوج سکتے ہو۔ لیکن اکبر نے کبھی کسی پر جبر نہیں کیا کہ وہ اس نئے مذہب کا پیروکار ہو۔ چند لوگوں نے اس خیال سے کہ اکبر خوش ہوگا ایسا کیا تھا مگر اس کی وفات کے بعد پھر کبھی اس مذہب کا چرچا نہیں سنا گیا۔ اکبر کے صلح کل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے حرم میں بہت سی بیویاں تھیں
جو مسلمان نہ تھیں۔ ہر ہندنی بیوی کے لیے ایک جدا مندر تھا، ہر مندر کا جدا پجاری تھا اور اس کو اختیار تھا کہ جس طرح چاہے اپنے معبود کی پرستش کرے۔ خود بھی کبھی کبھی ماتھے پر تلک لگا لیتا تھا اور گلے میں زنار پہنتا تھا۔ آخری عمر میں اکبر ضعیف العقل سا ہو گیا اور اپنے آپ کو انسانوں سے بڑھ کر تصور کرنے لگا۔ ایک ملا نے ہجو کے طور پر ایک شعر لکھا جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال بادشاہ پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرے سال خدا کے فضل سے خدائی ہی کا دعویٰ کرے گا۔ اب جو سکہ اکبر نے جاری کیا اس پر اللہ اکبر کا لفظ ثبت ہے۔ اس کا عام مطلب تو یہ ہے کہ خدا بہت بڑا ہے، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اکبر خدا ہے۔ فیضی پہلے ہی اپنی ایک نظم میں درج کر چکا تھا کہ اگر تم نے اکبر کو دیکھ لیا تو گویا خدا کا دیدار کر لیا۔ پھر راسخ الاعتقاد اور دیندار مسلمان مثلاً علماء و فقہا کیوں کر اکبر سے ناراض نہ ہوتے۔ ان میں سے بعض نے سلیم کو بھرے پر چڑھا کر اکبر سے باغی کرا دیا، جیسا کہ پیشتر بیان ہو چکا ہے۔ اکبر خود عالم فاضل نہ تھا، بلکہ ایک زمانہ تو ایسا تھا کہ اس میں وہ نہ تو لکھ سکتا تھا اور نہ ہی پڑھ سکتا تھا۔ سبب یہ ہے کہ بچپن میں جس ظالم چچا کے یہاں یہ قید رہا تھا اس نے اس کی تعلیم و تربیت پر دھیان ہی نہیں دیا۔ اکبر کو یہ شوق تھا کہ کسی پڑھنے والے کو پاس بٹھا کر کتابیں پڑھوایا کرتا تھا اور خود سنتا جاتا تھا۔ اس نے ایک بڑا کتب خانہ بنا رکھا تھا جس میں 5000 کے قریب کتابیں موجود تھیں۔ اس کو نقاشی کا بڑا شوق تھا اور بہت سی تصویریں اس کے ہاں موجود تھیں۔ شعر و سخن اور گانا سن کر بھی بہت خوش ہوتا تھا۔ اکبر کے دربار میں اس زمانے کے مشاہیر اور علماء کا جمگٹھا لگا رہتا تھا اور انہی کی مدد سے اکبر ہندو اور مسلمان دونوں کے دلوں کو ہاتھ میں لاتا تھا۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ راجہ بھگوان داس اور راجہ مان سنگھ والی جے پور دونوں اکبر کی فوج کے سپہ سالار اور صوبے دار تھے۔ مان سنگھ اول بنگال کا صوبے دار ہوا، پھر بہار کا، پھر دکن کا اور آخر میں کابل کا۔ اس نے اڑیسہ کو فتح کر کے اکبر کی سلطنت میں شامل کیا۔ اکبر کو اپنے فوجی افسروں میں سب سے زیادہ بھروسہ مان سنگھ پر تھا۔ مسلمان افسروں میں اکبر کے سب سے بڑے معتمد دونوں بھائی شیخ ابو الفیض فیضی اور شیخ ابو الفضل تھے۔ فیضی اکبر کے 12 جلوس میں ملازمت شاہی میں داخل ہوا۔ اس کے 6 برس بعد ابو الفضل جو صرف 18 برس کا نوجوان تھا حضور شاہ میں پیش ہوا اور فوراً درباریوں کے زمرے میں آ گیا۔ یہ دونوں بھائی 1000 جان سے اکبر پر عاشق تھے اور اسی کا کلمہ پڑھتے تھے۔ اکبر بھی ان کی بڑی خاطر کرتا تھا اور جان سے عزیز جانتا تھا۔ اس خلوص اور عقیدت پر ابو الفضل بیچارے کی تو جان ہی قربان ہو گئی۔ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، سلیم اس بات کو نہ دیکھ سکتا تھا کہ میرا باپ غیر پر مجھ سے زیادہ اعتماد کرے۔ جوں جوں دن گزرتے تھے حسد کی آگ اس کے سینے میں اور زیادہ بھڑکتی جاتی تھی۔ آخرکار سلیم نے اسے قتل ہی کرا کے چھوڑا۔ فیضی بڑا عالم تھا، سنسکرت اور فارسی زبانوں کا بڑا ماہر تھا۔ اس نے سنسکرت کی بہت سی کتابیں فارسی میں ترجمہ کر ڈالیں، فارسی میں نظم بھی بہت لکھی اور اپنے بھائی کے کام میں بھی بہت مدد دی۔ آدھی رات کا سماں تھا کہ اکبر کو خبر پہنچی کہ فیضی اس جہاں سے رخصت ہونے والا ہے۔ اسی وقت
جلدی جلدی بیمار خانے میں گیا، پلنگ کے پاس 2 زانو بیٹھ کر آہستہ سے فیضی کے سر کو اپنے ہاتھوں سے ابھارا اور کہنے لگا کہ اے شیخ جی، اے دوست، آپ کے معالجے کے لیے حکم صابے کو لایا ہوں، آپ بولتے کیوں نہیں؟ مگر فیضی ہو تو بولے، اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اکبر نے دستار سر سے اتار کر زمین پر پھینک دی اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ ابو الفضل اکبر کا مدت العمر کا دوست تھا، بڑا بھاری عالم تھا، مگر سورما سپاہی اور داؤ گھات کا پکا جرنیل بھی تھا۔ یہ سب سے اعلیٰ جنگی عہدے پر پہنچا اور وزیر اعظم کے مرتبے پر ممتاز ہوا۔ اکبر نامہ، جسے عہد اکبری کی تاریخ کہنا چاہیے، اسی کی تصنیف ہے۔ اس کا ایک حصہ آئین اکبری کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں نہ صرف آئین و قوانین کا ذکر ہے، بلکہ دربار اکبری کا پورا خاکہ کھینچا ہے، ممالک مقبوضہ کا مفصل بیان کیا ہے، انتظام سلطنت کی تفصیل دی ہے، غرض یہ کہ عہد اکبری کے نہایت دلچسپ اور مفصل حالات اس میں درج ہیں۔ ابو الفضل اپنے ممدوح میں کوئی نقص نہ دیکھتا تھا، اس لیے کتاب میں بھی سرورق سے لے کر تمت بالخیر تک بادشاہ کی مداح و سپاس کے زمزمے سنائی دیتے ہیں۔ راجہ ٹوڈر مل پنجاب کا ہندو تھا، اس سے بیشتر زمانہ دراز تک شیر شاہ کی سرکار میں ملازمت کر چکا تھا، حساب کتاب کا بڑا پکا تھا، بندوبست اراضی اور تحصیل محاصل کے نکات سے دربار کا کوئی ہوا خوا بھی ایسا واقف نہ تھا جیسا یہ تھا، صیغہ مال کا جیسا واقف کار تھا، سپاہ گری اور سپاہ سالاری کے اسرار کا ویسا ہی ماہر تھا۔ کئی دفعہ فوج دے کر لڑائی پر یا کسی صوبے کی صوبے داری پر بھیجا گیا۔ اسی کی صلاح اور تدبیر کا نتیجہ تھا کہ اکبر نے مال گزاری کے لیے قاعدے جاری کیے۔ کل ملک کی اراضی کی پیمائش ہوئی، پیداوار کے لحاظ سے کل زمین 8 قسموں میں بانٹی گئی۔ گھٹیا زمین پر تھوڑے دام لگائے گئے، اس سے بیشتر بٹائی کے طریق پر جمع ہوتی تھی، یعنی زراعتی پیداوار کا کچھ حصہ سرکار لیتی تھی اور کچھ کسان کے پاس رہ جاتا تھا۔ ٹوڈر مل نے یہ دستور نکالا کہ بجائے جنس کے کسان مال گزاری کا روپیہ نقد ادا کیا کریں۔ تحصیلداروں اور محصلوں کی تنخواہیں مقرر ہو گئیں، اس سے یہ فائدہ ہوا کہ رعیت فقط سرکاری مال گزاری ادا کر دیتی تھی۔ تحصیلی افسروں، ملازموں اور مذکوریوں کی بھینٹ پوجا سے جان چھوٹ گئی تھی۔ ہر 10 سال کے بعد نیا بندوبست ہوتا تھا۔ بعض اور محصول جو رایہ پر گراں گزرتے تھے موقوف کر دیے گئے۔ کل ملک مقبوضہ 15 صوبوں میں بٹا ہوا تھا، 12 ہندوستان کے اور 3 دکن کے، جن کے نام یہ ہیں: کابل، لاہور، ملتان، سرہند، دہلی، آگرہ، الہ آباد، اودھ، بہار، بنگال، اجمیر، گجرات، برار، خاندیس اور احمد نگر۔ آخر الذکر صوبہ پوری طرح شاہ جہاں کے زمانے میں فتح ہوا۔ ہر صوبے میں ایک سپاہ سالار ہوتا تھا جو بعد میں صوبے دار کہلاتا تھا۔ اس کے ماتحت ایک دیوان ہوتا تھا جو صیغہ مال کا ذمہ دار تھا، اور ایک فوجدار، ایک کوتوال، ایک میر عدل یعنی منصف اور ایک قاضی۔ اکبر کے عہد میں رعایا ایسی خوشحال اور فارغ البال تھی کہ پہلے کبھی ایسی نہ تھی۔ پٹھان بادشاہوں کے عہد کی نسبت اب محصول کا بوجھ بہت کم تھا۔ جو محصول مسلمانوں کو ادا کرنے پڑتے تھے وہی ہندو دیتے تھے۔
بیشتر ہندوؤں کو جزیہ ادا کرنا پڑتا تھا، مسلمانوں کے سوا سب سے یہ محصول لیا جاتا تھا۔ اکبر نے جزیے کا لینا موقوف کر دیا۔ تیرتھ یاترا جانے والوں سے جو محصول لیا جاتا تھا وہ بھی اس نے چھوڑ دیا۔ ہر شخص کو اختیار تھا کہ جس مذہب پر چاہے چلے اور جن رسوم کو پسند کرے ان کا پابند ہو۔ کوئی کسی کا مزاحم نہ تھا، کسی کو کسی کا ڈر نہ تھا۔ البتہ ہندوؤں کے ہاں ستی ہونے کا جو دستور چلا آتا تھا، اکبر اس کا سخت مخالف تھا، اور جہاں تک ہو سکا اس نے اس رسم کو روکا۔ حقیقت یہ ہے کہ اکبر ایک عجیب طبیعت کا بادشاہ گزرا ہے۔ اس نے آج سے 300 سال پہلے اپنی رعایا کو جو مذہبی آزادی بخشی، ان دنوں یورپ تک میں بھی اس کا نام و نشان نہ تھا، مگر آج کل سارے مہذب ملکوں میں اسی کے طریق پر عمل ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بارے میں اکبر کو اپنے زمانے کا لاسانی شہنشاہ سمجھا جاتا ہے۔ اکبر اور دیگر شاہان مغلیہ کے عہد میں عوام کی حالت اور سیاست ملک کا کوئی مستقل معیار نہ تھا۔ اس کا دار و مدار بادشاہ کی طبیعت اور خصلت پر تھا۔ بادشاہ مختار کل تھا، جو چاہتا سو کرتا تھا۔ اگر بادشاہ مثل اکبر کے نیک تھا تو انتظام سلطنت معقول تھا۔ اگر بادشاہ سخت گیر یا کاہل تھا تو ملک کی حالت ابتر تھی۔ اکبر مطلق العنان تھا، جو چاہتا تھا سو کرتا تھا۔ انگریز سلطنت میں خواہ ہندوستان میں ہو خواہ انگلستان میں، قانون کی حکومت ہے۔ ہر شخص قانون سے واقف اور قانون کا پابند ہے۔ انگلینڈ کا شہنشاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی قانون کا اتنا ہی پابند ہے جتنا کوئی بے سر و سامان گدا ہوتا ہے۔ موت کے وقت اکبر کی عمر 63 سال تھی اور مدت سلطنت 51 سال۔ اس کے بعد اس کا بڑا بیٹا سلیم اس کا جانشین بنا۔